امت کا بہترین فرد وہ ہے، امت کے بہترین افراد وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اور پھر فرمایا امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ حدیث، اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس حدیث کا کہ بہترین افراد امت کے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی بہت ساری باتیں، فضائل آپ نے سنے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مکے کے کفار کہا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ کو غور سے نہ دیکھنا، نہ ہی آپ کی باتیں سننا، جو بھی آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتا ہے، تو کفار کہتے تھے اس پر نبی علیہ السلام کا جادو چل جاتا ہے۔ آپ نے وہ بھی حدیث سن رکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا، بہت بڑی گٹھلی باندھے، وہ کھڑی ہے، منتظر ہے کہ کوئی آئے مجھے یہ گٹھڑی اٹھانے میں مدد کرے، میرے سر پہ رکھوا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی طرف ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے نہیں دیکھا تھا، مگر کفار کی افواہیں عام تھیں کہ یہ جادو چل جاتا ہے، جناب کو دیکھے جادو چل جاتا ہے۔ اس جادو سے بچنے کے لیے کہ کہیں مجھے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا نہ ہو جائے، میرے چہرے پر یا میری نظر نبی کے چہرے پر نہ پڑ جائے، کہیں مجھ پر جادو نہ ہو جائے، میں کلمہ نہ پڑھ لوں، لہٰذا میں بستی چھوڑ دیتی ہوں۔ تیاری پکڑ کے گٹھڑی باندھ کے بیٹھی ہے، بوڑھی عورت ہے، کوئی بندہ ادھر سے گزرے گا مجھے اٹھوا دے گا، میری سر پہ رکھوا دے، میں کہیں اور ڈیرا لگاؤں گی، نہ اس مکے میں رہوں گی، تو نہ وہ جو نبی آئیں جن کو دیکھ کر جادو ہو جاتا ہے وہ نظر ہی نہیں آئیں گے، جادو ہوگا نا۔ یہ معاشرے میں افواہیں کافروں نے جو پھیلائی تھی کہ جادوگر ہیں، جسے دیکھتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں، اس پہ جادو چل جاتا ہے۔ اسی طرح کی افواہیں آج کل بھی مسلمان خطوں میں ایک دوسرے کے خلاف، ادھر ادھر جھوٹی من گھڑت جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اور یہ کہاوت آپ نے سن رکھی ہے، جھوٹ کے پاؤں، یہ تو پکا پتہ ہے آپ کو، جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ افواہیں ہمیشہ برے لوگ پھیلاتے ہیں، اور آپ نے اس حدیث میں سنا ہے کہ افواہیں پھیلانے والے، نفرتیں پھیلانے والے، الزامات لگانے والے امت کے بدترین لوگ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، وہ بوڑھی مائی نے آواز دی، جوانا بچے مجھے یہ گٹھڑی اٹھوا دے۔ جناب آگے بڑھے اور جناب نے جب وہ گٹھڑی اٹھائی تو وزنی تھی، فرمانے لگے اماں یہ آپ سے نہیں اٹھائی جائے گی، آپ میرے آگے آگے چلیں، میں گٹھڑی اٹھاتا ہوں، جہاں تم چاہتی ہو وہاں میں چھوڑ آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بوڑھوں کی ہیلپ کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، بوڑھوں کی ہیلپ کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ بوڑھے کی ہیلپ کرنا ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا جس نے بوڑھی یا بوڑھے کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی۔ جس نے بوڑھے یا بوڑھی کی حیا کی، جس کا مفہوم ہے اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں میں، سفید داڑھی والے کی جس نے حیا کی اس نے اللہ کی حیا کی، یعنی بوڑھے یا بوڑھی کی جس نے عزت کی، اس کی ہیلپ کی، گویا اس نے اللہ کی مدد کی۔ اللہ، اور جناب نے پریکٹیکل بھی تو کر کے دکھانا تھا نا۔ جناب نے جب گٹھڑی اٹھائی، وزنی تھی، فرمایا ماں یہ آپ سے نہیں اٹھائی جائے گی، آپ ایسا کریں آپ میرے آگے آگے چلیں، میں یہ اٹھا لیتا ہوں، جہاں آپ جانا چاہتی میں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔
جناب رسول اللہ پیچھے پیچھے، مائی بڑھڑی آگے آگے، جناب نے اس کی گٹھڑی اٹھائی۔ جہاں بھی نواح مکہ میں، باہر کہیں شہر میں، جدھر بھی اس نے جانا تھا، جو پلان بنایا تھا، جناب نے وہاں تک گٹھڑی پہنچا دی۔ اور جب گٹھڑی اٹھا کر زمین پہ رکھی، واپس مڑنے لگے تو مائی صاحبہ نے کہا یہ کتنا اخلاق والا جوان ہے، کتنا مددگار جوان ہے، کتنا پیارا جوان ہے، کتنا خوش اخلاق جوان ہے، کتنا بوڑھوں کی ہیلپ کرنے والا، کتنا ہمدرد جوان ہے، اس کا تعارف تو کر لوں، اس سے پوچھوں تو صحیح۔ کہنے لگی ہے جوان تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے امی ابے دادے کا کیا نام ہے، کس محلے میں گھر میں رہتے ہو، ذرا تعارف تو کرواؤ، اتنے عظیم اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، کہنے لگے اماں جس وہ راستے میں نا بھائی بتاتی جا رہی تھی وہ جادوگر آیا ہے تو میں سوچا ادھر چلی جاؤں، تو باتیں تو راستے میں اس نے بتا لی تھی نا مائی نے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ موضوع نامکمل نہ رہے۔ مائیوں کی عادت ہوتی ہے بوڑھوں کی، بولتے ہیں زیادہ، ہمت کرو سننے کی، غلط ملت بھی بولے چپ کر جاؤ، ہمت کرو، ذہن ویسا نہیں رہتا جو ینگ ایج میں، بوڑھا جو گیا بنو امیرو نکسو، جب بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ فرمایا ہم بچوں کی طرح کر دیتے ہیں۔ اب وہ بوڑھی آگے آگے، پیچھے جناب نے گٹھڑی وہ بتاتی جا رہی ہے، میں تے اتھوں چھڈ چلی ہاں، سنیا جادوگر آیا ہے، فلانا بھی کہہ رہا سی جدے تے متھے تے نظر پیندی ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، او دے تے جادو چل جاتا، میں تے جادو، جناب نو ساریاں گلاں راہ چ دس دی گئی۔ اب جناب نے کچھ نہیں بتایا، وہاں گٹھڑی رکھی، مڑنے لگے، آواز دے کے کہتی ہے بچے جوان کس کا تو چشم و چراغ ہے، بڑا شریف ہے، خاموشی سے میرا بوجھ بھی پہنچا دیا، میری مدد بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی مسکراہٹ سے فرمایا اماں جان جس محمد سے، محمد بن عبداللہ سے، جس نبی کے جادو سے تو ڈرتی ہوئی ہجرت کر رہی ہے، یہاں پہنچ رہی ہے، وہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ اللہ اکبر، یا اب کی مار اماں نے غور سے جناب کی طرف دیکھا، غور سے، غور سے، بھائی غور سے چہرے دیکھنے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بوڑھے ماں باپ کو غور سے محبت سے دیکھو، حج کا ثواب ہے، کہا نا غور سے دیکھنے میں۔ علماء بزرگ صلفاء جتنے بھی بنے ہیں نا یہ کامل لوگ، یہ اپنے مرشد کا زیارت کرتے تھے، زیارت کرنا بھی عبادت ہے، غور سے دیکھنا، کعبے کو غور سے دیکھنا، پوری طرح توجہ سے، یعنی اپنی سوچ خیال سمیٹ کر قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عالم دین کو، پیر کو دیکھنا بھی، نیک بندے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اب مائی نے جناب کو غور سے دیکھا، اور جب دیکھا جناب کے چہرے کو تو کہنے لگی یا محمد بن عبداللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مسلمان کا دو۔ یہ تو جھوٹی افواہیں کہہ رہے ہیں جادو چلتا ہے، آپ تو اتنے اچھے جوان ہیں، آپ تو ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے چہرے سے تو تمانیت، خوش خلقی، محبت اور رحمت برس رہی ہے، چہرہ بتا رہا ہے تم تو بڑے عظیم ہو، تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، تمہیں تیری صورت میں تو کوئی غیبی قوت ہے، آپ سچے ہو، یہ افواہیں پھیلانے والے جھوٹے ہیں، مجھے بھی مسلمان کر لو۔ تو یہ اللہ کے نبی فرمایا امت کا بہترین شخص کون ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر امت کا بہترین، امت کا بہترین فدا، وہ اللہ یاد آئے گا کو وہ اللہ والا ہوگا تو۔ اور نبی کی یہ صفت تھی کہ آپ کو جو بھی دیکھتا کلمہ پڑھتا، اور یہی کافروں نے مشہوریاں ڈال رکھی تھی، آپ سے چھپتے رہتے لوگ کہ کہیں جناب کے چہرے کو دیکھو، اور جب بھی واقعی دیکھتے حبیب یمنی، یمن کا بادشاہ، اس تک خبر پہنچی کہ اتنی افواہیں پھیلا رکھی تھیں کہ وہ ایسے محمد بن عبداللہ چہرہ دیکھو جادو چلتا ہے۔ وہاں سے وہ چلا مناظرے کے لیے، کفار مکہ نے دعوت دی اور سمجھا رہے ہیں، جب وہ آیا نا بادشاہ سلامت، یمن کے بادشاہ، گفتگو ضرور کرو، کیونکہ وہ تورات انجیل زبور کا حافظ تھا حبیب یمنی، پچھلی جو کتابیں قرآن سے پہلے آئیں ان کی پڑھی ہوئی تھی، اور رائج الوقت کی تعلیم اس کے پاس تھی، زیرک تھا۔ اب کافر جو ملا ابو لہب و ابو جہل، بات کرو، علمی بحث کرو، سوال جواب کرو، پوچھ تاچھ کرو۔
مگر ایک کی نصیحت ہے، جناب دے چہرے وال نہیں دیکھنا ورنہ جادو ہو جائے گا۔ اب حبیب یمنی اور حضور کا آمنا سامنا ہے، حبیب یمنی پوچھتا جا رہا ہے، جناب بتاتے جا رہے ہیں، وہ ساری کتابیں پڑھا ہوا ہے حبیب یمنی، جناب کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں پڑھے ہوئے۔ کسی نے سنا ہو کہ جناب کا کوئی استاذ تھا؟ کسی نے سنا ہو جناب کسی سکول گئے تھے؟ کسی بیوی برد کے پاس پڑھا ہو؟ جناب نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، یہی بہت بڑی دلیل ہے، کسی سے کچھ نہیں پڑھا اور سارا کچھ آتا ہے۔ کسی سے کچھ نہیں سیکھا، سب پتا ہے، جانوروں کی بولیاں، پتھروں کی بولیاں، غیبانہ باتیں، ساری زبانیں، سارے سوچیں، سارے مرحلے، جناب یہی تو سچے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ ابھی بھی ہم نہیں پوچھ رہا ہے، جناب بتائی جا رہے ہیں، پوچھ رہا ہے، اب چہرہ نہیں دیکھ رہا، آنکھیں جھکی ہوئی۔ اور اہم ترین جو اس گفتگو میں معجزہ زیر بحث تھا، حبیب یمنی کہتا ہے جادو اور معجزہ ملتے جلتے عمل ہے۔ فرمایا بالکل، جادو معجزہ، اسی طرح کرامت اور کرتب یہ بھی ملتے ہیں۔ آپ کو اکثر لوگ کرتب دکھاتے ہیں، آپ ولی مان جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن سے 1-2 کلو لٹیا گیا تھا۔ آپ کو کرتب دکھاتے ولی چینی، مٹی پکڑی چینی بنا دی، ریت پکڑی، کاغذ منہ میں ڈالو، ڈالا باہر نکالو، آگ لگ گئی، ایسے کرتب اور کرامت ملتے جلتے ہیں، معجزہ جادو ملتا جلتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، جادو زمین پر آسمان کے نیچے نیچے چل سکتا ہے، آسمان پر جادو نہیں، معجزہ چل سکتا ہے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چلو آسمان پر وار کرو، چاند کو اشارہ کرو، آپ کا کہنا چاند مانے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ جناب نے نہیں ایک پل سوچا بھی نہیں، ایسے دیکھ رہے ہو نا، ایک پل نہیں سوچا، ایسے ہاتھ نا، اسی بات ختم ہوئی۔ جناب نے ایسے رات چمک رہی تھی، ایسے اشارہ کیا اور ایسے ہلایا، چاند بھی ہل رہا ہے، ایسے ایسے جھوم جدھر جدھر۔ اور پھر یہاں تک کہ آپ نے نیچے ہاتھ گرایا تو چاند کے 2 پیس ہو کے، جیسے چاند کے سینٹر میں انگلی تھی نا، ایسے 2 ٹکڑے ہو کے، ایک وہیں کھڑا ہے، دوسرا ٹکڑا آیا، جیسے جیسے ہاتھ نیچے ویسے ویسے ٹکڑا نیچے، یہاں تک کہ نیچے ہاتھ چھوڑا، آپ کی بغل کے نیچے سے گزر کر پھر جا کے جڑ گیا۔ یہ معمولی اللہ یا رسول اللہ، یہ معمولی سی بات نہیں تھی۔ اب حبیب یمنی کی مجبوری تھی کہ جناب کو اب یہاں اس نے دیکھنا تھا کہ یہ کیسے چاند کو توڑتے ہیں، کیسے چاند کو اپنی بات منواتے ہیں، اس کی مجبوری تھی۔ اس نے پھر بھی جناب کے چہرے سے نظر ہٹائی، آپ کے ہاتھ پر مرزوق رکھی، جیسے ہاتھ گیا ساتھ نظر گئی، چاند پر اشارہ کیا، ہلایا، چاند ہلتا دیکھا، ایسے جب کٹ لگایا چاند کو، نیچے کی طرف آیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک پیس آدھا چاند نیچے نیچے انگلی کے اشارے پہ آ رہا ہے، بغل کے نیچے جب گزر کے واپس فٹ ہوا، مجبور ہو گیا، اس نے نظر وہاں سے اٹھا کر جناب کو دیکھی، کہنے لگا جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، آپ تو سچے نبی۔ اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ باہر کیا ہو رہا تھا؟ ان دونوں کے مناظرے میں تیسرا کوئی نہیں تھا، لیکن فاصلے پہ ابو لہب، ابو جہل، مکے کے سردار، بڑے بڑے عربی دان وہاں جمع تھے۔ اور جب وہ واپس آیا، ہاں جی کیا ہوا؟ کہنے لگا تم جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہو، یہ سچے نبی ہیں۔ میں تصدیق کرتا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بولا ابو لہب، ہم نے کہا نہیں تھا کہ جناب کو چہرے کو نہ دیکھنا، جادو یہ ہوا، تم نے چہرہ دیکھا جادو۔ انہوں نے کہا چھڈ ٹکوسلے، جیسے آج کل فیس بک سب جگہ ٹکوسلے نہیں چلتے، جھوٹی بات ہے، زمین کو آسمان ہے، چھڈ چپ کر، جاہل آدمی ہو۔ ایک ہی نقطہ یاد رکھو، جادو زمین پہ چل سکتا، آسمان پہ نہیں۔ میں نے اس کو آسمان پر حکم کرتے ہوئے، عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا حکم آسمان پہ چل رہا ہے، یہ جادو سے آسمان پر اثر نہیں ہوتا، جاہلو، یہ سچا نبی ہے۔ اور پھر ماننے والے مانتے ہیں، نہ ماننے، ہاں جی جنہ نہیں ماننا، اللہ ساڈے استاد کو لطیفہ سنا دے، بیوی مرد نو بڑا کوسیا کرے تے مرد بڑا نیک سی،
آکھے میں تیرے چ ویکھیا کی تیرے چ ویکھیا چپ کر چپ کرنا بھی عبادت ہے چپ رہنا بھی ایک دن جناب اس ولی اللہ دے ذہن چ آیا کرامت اٹھ کے ایویں جلال چ آ گیا انج گھر تو پہلے اڈے تے گھر تو اتوں دی بستی دے انج جا کے لت پے لوکی ویکھن خیر واپس گھر جدو آئے نا شام نو تے بیوی آندی ہے وہ وڈا تو بزرگ بنی پھرنا اج سارے پنڈ نے ویکھیا وا چڑھدا ہویا بزرگ تو اڈ کے بکھا وڈا بزرگ بنی پھرنا انہیں آخیا پلیے لوگ کیوں میں ہی اچھا تا ہی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑتا ہے میں بھی گیا ٹیڑھا کیوں اڑتا ہے جنہ نہیں مننا جنہ نقص کڈنا ہے کٹ ہی لینا ہے جناب رسول اللہ دی برکت جناب تہاڈے تو سونا کوئی نہیں فرمایا ٹھیک کیا تھوڑی دیر بعد جناب ایک اور آیا جناب تہاڈے تو برا ویکھیا نہیں فرمایا درست چلے گا جناب صحابہ بھی تے پھر سرچ کر دے سن نا علم ہاں جی جناب رسول اللہ دسو ذرا انہوں بھی کہتا جنہیں جناب نے حسین کیا انہوں بھی کہتا جنہیں برا کیا فرمایا المومن و مرات المومن جو جدے وچوں ٹونڈے او دے وچوں مل جاندا ہے کسے بھی بندے وچوں تسی خامی لبو لب جائے گی چاند وچوں بھی لب جاتی نبیاں وچوں بھی لب جاندی اللہ چوں بھی آسماناں چوں بھی جدوں تسی کڈنا ہی نقصے دیکھنا ہی ٹیڑھی اکھ نال لب جائے گا تے جائے محبت لبو گے تے لب جائے گی المومن مرات المومن مومن مومن دا آئینہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین سن انہاں تے کہنا ہی سی جادو چلے لیکن جناب دا چہرہ جڑے ویکھ دے مسلمان ہو جاندے اس لیے فرمایا جہاں چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آوے وہ امت دا بہترین فرد ہے صحابہ تابعین اولیاء اللہ غوث پاک ایتھوں تک اج بھی حضرت سیف الرحمان جیڑا چہرہ ویکھدا سیدھا ہو جاندہ رائے راستے اللہ یاد آ جاتا بہترین امتی جنہوں ویکھ کے اللہ یاد آوے بدترین امتی فرمایا اس لیے میں لکھیا کہ تسی یہ نہ کہو کہ میں اپنے کو حدیث سے پائی بدترین افرادوں نے چگلیاں کھان والے چگلیاں پاویں فون دے ذریعے کھان تے پاویں منہ دے ذریعے ہن تے چگلی منہ تو ہٹ کے ہاتھ نال بھی ہو جاندی جے چگلیاں کھان والا بدترین امتی چگلیاں کھان اللہ بدترین اور دوسرا فرمایا نفرتاں پان والا بدترین امتی نفرتاں پان والا ویکھو کیڑی خرابی جی اپنے وچ نفرتاں پان والا بدترین امتی اور تیجا فرمایا جھوٹے الزام لان والا بدترین امتی چگلی نفرتاں اور جھوٹے الزام کوئی انہاں وچوں خرابی اپنے وچ ہے تے غور کرو انہوں دور کرو نہیں ہے تے شکر کرو تے مزید اللہ رسول دی بندگی کرو اللہ سارے نو عمل دے